بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہے نا، انہوں نے جرم قبول کر لیا ہے اور یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ یقین کیجئے پی ٹی آئی کو نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے۔ ان کی بے شرمی اور بے حیائی کا جو ایک باقاعدہ بلکہ قومی سطح کے اوپر، میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا کہ میں کیا کہوں، جس سطح کے اوپر وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ویسے اچھی بات ہے ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور بے شرمی اور بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ آگے سے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کوئی نہیں یہ تو اس میں کوئی انلیگل بات نہیں ہے، تو دیکھو نا حالات ہیں جنہیں یہ ان کا آگے سے رد عمل آتا ہے۔ یہ ساری بات جو میں نے کی ہے، وہ شوکت ترین صاحب، محسن لغاری صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب، یعنی شوکت ترین صاحب سابق وفاقی وزیر خزانہ، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے اور پی ٹی کے دور میں بھی رہے۔ اچھا، پھر محسن لغاری صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں اور تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں وہ کے پی کے وزیر خزانہ ہیں۔ ان تینوں کے درمیان جو گفتگو ہے وہ لیک ہوئی ہے آج، اور اس لیک میں یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ جھگڑا صرف عمران خان کو سیف پیسیج دینے کا، انہوں دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے، لہٰذا وہ پاکستان کو عمران خان کے چرنوں پر بلی چڑھانے کو تیار ہیں۔ باقاعدہ طور پہ سازش کر کے یہ کام جو ہے وہ کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اپنا فواد چودھری صاحب، انہوں نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جناب یہ ہم پر مقدمات درج کرتے جائیں، عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کریں تو ہم ان کو آرام سے جانے دیں۔ ایسے نہیں ہوگا، کے پی کے بھی خط لکھے گا، پنجاب بھی خط لکھے گا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ساتھ نہیں دینا۔ اچھا، یہ جو ہے میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ سیاسی حکومتیں مختلف قسم کے پارٹیوں سے تعلق رکھتی ہیں، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی، تو لہٰذا ان کی اپنی اپنی پالیسیز ہو سکتی ہیں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سیاستدان ایک دوسرے دے جڑا نا گٹا کھچتے رہتے ہیں، کوئی جناب ٹھبی کراندہ رہتا ہے، کوئی کھینچا مارتا رہتا ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن کسی نے آج تک پاکستان کے مفاد پر سودا نہیں کیا۔ بڑے الزامات لگے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بھٹو صاحب کے اوپر بڑے الزامات لگے، جنرل ضیاء کے اوپر بڑے الزامات، مشرف پر لگے بڑے الزامات، جو ہے وہ بے نظیر پر، نواز شریف پر لگے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کیا کہ پاکستان ان حالات میں ہو جبکہ پاکستان کے اندر 3 کروڑ انسان، بلکہ 3 کروڑ 30 لاکھ انسان جو ہیں اس وقت وہ بے روزگار بھی ہیں، بے گھر بھی ہیں، انہوں نے سرات چھت نہیں ہیں، وہاں پر وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں۔ 2 لاکھ سے زیادہ 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین جس کے اوپر فصلیں تیار کھڑی تھی وہ سر برباد ہو گئی بالکل۔ کم از کم 10 لاکھ سے زیادہ جو مال مویشی ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، اور ایسے حالات میں اس سے پہلے جو چیز چل رہی تھی کہ پاکستان کے اندر آلریڈی 2-2.5 کروڑ جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح یہاں پر کھڑی تھی، ہمارے 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا پا رہے تھے۔ ان حالات کے اندر سر ہمارے جو ایک چھوٹا جا سائے آف ریلیف تھا کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہونی ہے، اس ڈیل کے نتیجے میں 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ملنے ہیں، وہ اتنی بڑی رقم نہیں بنتی کہ جسے پاکستان جو ہے وہ سروائیو کر جائے، لیکن اس ڈیل کے نتیجے میں پوری جو مارکیٹ ہے، یعنی جو یہ چائنا ہے، سعودیہ ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپی یونین ہے، ان سب کا اعتماد پاکستان کے اوپر بحال ہونا ہے، جس کے نتیجے کے اندر پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی ملے گی اور پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے سے بچ جائے گا۔ اب یہ ایک کوشش جس کے اوپر سر توڑ محنت کی ہے، بلاول صاحب نے کی ہے، شہباز شریف صاحب نے کی ہے، یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، مفتہ اسماعیل صاحب، مفتہ لانا لے، انہوں نے کی ہے، سب نے مل کر کوشش کی ہے کہ یہ ڈیل ہو جائے۔ ایتھے بھائن گھر بیٹھا جڑا کریکٹر ہے جنوں جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا نا، وہ انہوں نے جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا، کسی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے۔ جنرل ظہیر الاسلام صاحب تو اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، جو ضمنی انتخاب ہوئے PP7 میں، وہاں پر ایک تقریب میں خطاب کرتے وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، اور بہت سارے
اعترافات ہیں, بہت سارے ثبوت موجود ہیں. یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ ایسے کریکٹر نکلے ہیں عمران خان صاحب کہ انہوں نے پاکستان کو اپنے مفاد پر قربان کرنے کی پوری سازش کی. اچھا, اس کے نتیجے میں وہ خط لکھا گیا جو کہ ظاہر تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں انہوں نے خط لکھا. اس کے بعد محسن لغاری صاحب کے اوپر پریشر تھا. میں آپ کو پہلی ویڈیو میں پرسوں میرے خیال میں نے ویڈیو کی تھی, اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرویز لائی نے ٹالیا آیا ان کر کے نہیں یار حرکت نہیں کرنی. اب جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس آڈیو لیک کے اندر بھی محسن لغاری صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ سر یہ آپ دیکھیں اس سے ہماری ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا. تو آگے سے جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے لیڈر کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج ہو رہے ہیں تو کیا اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہو رہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا اثر تو پڑے گا, یہ تو نہیں ہے کیونکہ IMF پوچھے گا کہ تسی پیسے کتوں واپس کرنے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں نا یعنی اپنی بوٹی لی پورا بکرا ذبح کرن رہے ہیں. یہ اتنے گھٹیا ہیں, اتنے غلیظ ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے نا وہ میرے استادوں کی طرف سے کی جانے والی ہدایات جو ہیں نا وہ مجھے روک رہی ہیں, ورنہ میرے اندروں جڑیاں اس ٹائم چیزاں باہر آنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں وہ الفاظ استعمال کروں کہ انہوں لگ سمجھ جاوے. اتنے غلیظ ہو یار تم لوگ پاکستان کے سگے ہو ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد یاد کیجئے, وہ حکیم سعید صاحب یاد کیجئے, جو وہ دو حضرات کہتے تھے وہ بالکل سچ ثابت ہو رہا ہے. اے بھائی پاکستان کو برباد کرنے کے مشن پہ یہ پوری کی پوری پارٹی اسی مشن پر ہے. اور یہ کہا جائے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے محب وطن نہیں. میں نے تو ہوں 92 دا ورلڈ کپ جڑا جتیا سی نا, آپ یقین کیجئے ظاہر ہے اس وقت ہم نوجوان تھے, سانوں بڑی خوشی سی اسی ورلڈ کپ جیت گئے ہیں. آج جس طرح نوجوان کل میچ ہوا ہے, یہ ہمارے جو اس وقت پروڈیوسر صاحب ہیں وہ نوجوان آدمی ہے بیچارہ, وہ کل کا بڑا اداس ہے کہ واٹس ایپ پاکستان میچ ہار گیا ہے. تو ہماری بھی یہی حالت ہوتی تھی. ایج ہوتی ہے نا, اس ایج گروپ میں انسان کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہوتی. اسی بڑے راضی صاحب بڑے خوش تھا کہ واہ جی واہ میچ جیت گئے. لیکن تب جو ہم سے سینئر تھے اس وقت, جو اس وقت ظاہر ہے اس ایج گروپ میں تھے جس میں اب میں ہوں, تو وہ کہتے تھے کہ پائے نے سیدھا ورلڈ کپ پاکستان نہیں جیتیا, اے کوئی سازش ہے گی, اے تے کوئی گیم ہے گی پائے نا, ورنہ اے پاکستان تے باہر ہے گا سی. یہ سیمی فائنل پہنچیا کہ یہ تے بندہ ہی نہیں گا سی. اب وہ جو حساب کتاب بتاتے تھے, اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن جو لوگ بھی کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں ان کو وہ سارا سین یاد ہوگا. مجھے ویسے اتنا کوئی شوق نہیں رہا کبھی, اور میں کبھی بھی عمران خان کو ایک اچھا بطور اچھا کرکٹر نہیں سمجھتا تھا. وہ کبھی بھی پاکستان کے لیے میچ وننگ ثابت نہیں ہوئے. سرفراز نواز ہوئے تھے, وسیم اکرم میچ وننگ بولر تھا, وقار تھا, اسی طرح محمد آصف تھا, محمد عامر تھا, شعیب تھا. اے بھائی تے بس ایویں ہیرو ٹائپ کریکٹر سی. خیر, تو وہ جب وہ 92 دا ورلڈ کپ جیتے گئے نا پائے نے, میں تے ادو ہی شک پہ گیا. یعنی میں نے ہوں بھی لگتا کہ سانو باقاعدہ سازش سی عمران خان کو لیڈر بنانے کی, کیونکہ اس کے بعد مجھے یاد ہے باقاعدہ طور پہ کہ پھر عمران خان پاکستان آیا, انہوں نے کہا جی شوکت خان بنے گا تو پاکستان بچے گا. اور وہ پاکستان جو ہے نا وہ اس طرف سارے بڑھیا نے اپنے بیچاری نے زیور لا کے دیتے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, یہ میں نے مناظر مال روڈ کے اوپر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. یہ حالات جو ہیں وہ اس وقت لوگوں نے دیے کہ یار ایک بندہ ساڈے لیے ورلڈ کپ جیت کے آیا. اچھا, پھر وہ بھائی صاحب جڑے نے انہوں اینا پیار دیتا پاکستان نے, وہ دے دل چ پاکستان دی محبت پیدا نہیں ہوئی. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا تو یہ حکومت کی نااہلی بھی ہے, اور جو جن کا یہ لاڈلا ہے نا ان کی بھی آنکھیں اب کھلنی چاہیے, بلکہ کھلیاں ہونیاں, سر تھلے باہر رکھ کے سوچتے ہونگے کہ یار کی اسی چول مار بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس اس سے زیادہ کیا کہتے ہیں وہ بہتر لفظ میری ڈکشنری میں فی الحال نہیں آیا, معذرت چاہتا ہوں میں اس لفظ کے اوپر, لیکن ماری چولی ہے بھائی جی باقاعدہ جو عمران خان کی صورت میں سامنے آئی ہے. اور وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے خاطر کہ جی میرے تے مقدمہ درج کرتا. یار کتنی اس کو نرگسیت ہے اس کے اندر. ویسے نرگسیت تو میرے خیال بڑا ایک مہذب سا لفظ ہے, یہ اندر سمجھ لو انا کنی زیادہ ہے, یہ تکبر کتنا زیادہ ہے, اس میں رونت کتنی زیادہ ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے
وہ یہ تکبر، رونت جو ہے، غرور، یہ الفاظ صرف رب تعالیٰ کی ذات پہ زیب دیتے ہیں. کوئی روح جو ہے نا وہ اگر اس طرف جائے تو رب دہاندہ پھر بڑی پیڑی ہے. فرعون کی مثال ہے، نمرود کی مثالیں ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہیں جو سمجھ جائیں. جنہوں نے نہیں سمجھ آتی، دیکھ لو عمران خان، نہیں آج تک سمجھ آئی. مسلسل وہ شخص صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے. جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی اپنے مفاد کی خاطر جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. جو کوئی صحافی ان کے لیے وہ کرتے ہیں، اپنا ولاگز کرتے پھرتے ہیں، جو ان کی ان باتوں کو، ان حرکتوں کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بھی مفادات ہیں. وہ بھی سمجھ رہے ہیں، ہولی ہولی کافی سارے سمجھ گئے نا، باقی بھی سمجھ جائیں گے. اس شخص کے اوپر جو بھی ایکشن بنتا ہے قانونی طور پہ وہ ہونا چاہیے. میں نے اس سلسلے میں بات کی جو ہیں اپنا ایک ہمارے سورس وزارت داخلہ کے، ان سے میں نے بات کی تھی. میں نے کہا یار اس تو بعد ان کو گسر رہ گئی ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں گے کہ بڑی سیریسلی تھنکنگ ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ درج کیا جائے. لیکن اس پر ظاہر لیگل پہلو دیکھے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو جائے جب تک آپ کے پاس ولاگ پہنچے، یا اس پر کوئی قانونی کارروائی شروع ہو جائے. لیکن یہ بات طے ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سیلاب سلوک کی ساری چیزوں کے باوجود اس ایشو پر عمران خان کو معافی دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا، اب اس آڈیو کے اندر آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ موصل لغاری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ میں یہی چیزیں طے ہوئی تھی. آپ تو موجود تھے. اس کا مطلب میٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ یعنی یہ ایک پارٹی کی سطح کی میٹنگ ہے. اب اس بات کو آپ تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں. شہباز گل والے کیس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ اس طرح کا ایک بیپر دیا جائے گا، اور وہ باقاعدہ سکرپٹڈ تھا. اور یہ میٹنگ جو ہے عمران خان کی سربراہی میں ہوئی تھی. 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگی تھی. ایک کا نام تھا فواد چودھری اور دوسرے کا نام تھا شہباز گل. فواد چودھری سیاڑا کریکٹر ہے، وہ بھائی صاحب سائڈ تے ہو گئے. شہباز گل ظاہر ہے کتنی عمر ہوگی ابھی اس کی، جتنی بھی عمر ہے عقل وہ مطلب گٹیاں تو بھی تھلے پلوان دے. اپنے لوگ بڑی چلاکیاں لاندے نے، پھسے نہیں نا پلوان ہو رہی اور معافیاں مانگتے پھرتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ پھنس گیا پلوان، وہ لارے چ آ گیا اور اس نے وہ حرکت کر دی. اب وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ جو بھی بات اس طرح کی ہوتی ہے نا ضرور یہ باقاعدہ میٹنگ کی سطح پہ ہوتی ہے، یعنی پارٹی کی سطح پہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یقین کیجئے یہ تو جو ٹویٹس کرتے ہیں نا وہ بھی ان کو واٹس ایپ آتے ہیں 25-25 ہزار کے اوپر. کے پی کے میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، یہاں پر انہوں نے نوجوان لڑکے لڑکیاں رکھے ہوئے ہیں جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جو ہم لکھ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمیں بھیجا جا رہا ہے، جو ہم پوسٹ کرنے لگے ہیں وہ اس کے مطلب کیا ہیں. انہوں نے کچھ نہیں پتا. آپ دیکھ لیں جتنے پکڑے گئے ہیں جنہوں نے لسبیلا کے سانحے کے اوپر جو بکواس بازی کی تھی، وہ سارے یہ کہہ رہے کہ سر سانوں معافی دے دو، سانوں مطلب ہی نہیں سی پتا. یہ عمران خان دے بہکاوے چ آ کے اسی گلاں کرتی ہیں. تو یہ پائے نا بہت سارے سافٹ ویئر جڑے نا وہ اپڈیٹ ہونے والے ہیں اور ہوں گے. میں آپ سے ابھی عرض کر دوں کہ ابھی مزید ہوں گے. بہر اس پارٹی کے لیے اور اس جو آڈیو لیکس ہے اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بے شرم اور بے حیا، میرا خیال ہے اس سے بہتر ان کے لیے کوئی لفظ نہیں ہو سکتا ان کو، یعنی ان کی ٹرو پکچر پیش کرنے کے لیے. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ان کے ساتھ تیمور جھگڑا صاحب بیٹھے تھے. اس میں وہ ایفس اینڈ بٹس، اگر دیکھے دکھے، چونکہ چنانچہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اس طرح کر کے وہ ایک طرح سے اعتراف کر گئے. انہوں نے انکار نہیں کیا اس بات سے کہ یہ آڈیو جو ہے یہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے. بھائی ٹھیک ہے، یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے. انج دی گل انہوں نے کوئی نہیں کی تھی. اس کے بعد شیری مزاری صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہے کہ آڈیو لیک میں کوئی غیر قانونی بات نہیں، یعنی تسی رنگے ہتھوں پھڑے گئے ہو، ٹھیک ہے، اور تسی کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے کہڑی گل ہے، کوئی ایسی گل نہیں، سارے کر دے نے. آپ چوری کرتے پکڑے گئے، ڈاکہ مارتے پکڑے گئے، آپ کے ہاتھ خون آلود ہیں، رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا انلیگل ہے. اس کے بعد کیا کہے بندہ، بے شرم بے حیائی کہہ سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، قانون کو اپنا ایکشن لینا چاہیے. اعتراض شیری مزاری صاحب اس بات پہ کر رہی ہیں، وہ یہ کر رہی ہیں کہ یہ بتائیں یہ ٹیلی فون لیک جڑی یہ ہو گئی تے اے ٹیلی فون ٹیپ کون کرتا ہے؟ یہ تو شہری کا بنیادی حق ہے کہ جناب اس کے ٹیلی فون ٹیپ نہ کیا جائیں.
تو محترمہ جو ہے نا وہ پہلے بھی اس طرح کی بات کر چکی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پنکی پیرنی کی ایک ارسلان بیٹا والی آڈیو لیک ہوئی تھی, تب بھی یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے انہوں نے اسی قسم کا ٹویٹ کیا تھا کہ پرائم منسٹر کی جو گفتگو ہے وہ اس کے یعنی پرائم منسٹر ہاؤس کی گفتگو اور ان کے گھر کی گفتگو وہ ٹیپ کس نے کی, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. انہوں نے وہ ڈیمانڈ کی تھی, اب بھی اسی قسم کی بات کر رہی ہیں. سر بات بالکل درست ہے کہ پرائیویسی جو ہے وہ بالکل پرائیورٹی پہ ہونی چاہیے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس بات کے اوپر. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی نے کہ انہوں نے جنہ نے لیک کی یا جنہ نے ریکارڈ کی تھی ساری دی ساری گفتگو سر انہوں نے پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے کی. جہاں پاکستان کا مفاد آئے گا, اگر تو یہ نجی گفتگو ہے, فرض کریں شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ کوئی اپنے کاروبار کی بات کریں, فرض کریں وہ کسی اپنے دھی پتر پوترے پوتری دے ویاہ دی گلاں کر رہے ہیں, تو پھر تو غلط بات ہے, پھر تو نہیں ہونا چاہیے. محسن لغاری صاحب یا تیمور جھگڑا صاحب فرض کریں کوئی ایک عشق مشوقی لی گفتگو کر رہے ہیں, تو وہ بھی اگر لیک کی گئی ہے تو وہ بھی غلط بات ہے, میں اس بات کو بھی کنڈیم کروں گا. لیکن یہ سر پاکستان کے معاملات ہیں, یہاں پر سانوں روٹی دے لالے پائے نے زور. تہاڈا جڑا عمران خان ہے وہ گٹے تو تھلے پانی چ کھلو کے کیٹ واک کردا ہے, ایتھے لوگوں نو کھان دے واندے نے, آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور اب اگر ٹھیک ہونے کی کوشش ہو رہی تو تسی اودے چ بھی کہہ رہے ہو ان کو تھوڑی کھچ تو پئے گی نا, ہم یہ تو بڑے آرام سے چلتے چلے جا رہے ہیں, ان کو کہیں تو ہم روکیں نا. یہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں 2 باری وفاقی وزیر خزانہ رہا پاکستان دا. پیپلز پارٹی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی تسی کہتے کہن تے لیاندا سی, ویسے انہوں نے بھی انہوں نے کہن تے لیاندا سی جس دے کہن تے عمران خان نے رکھیا سی. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے جو کریکٹر نا یہ ادھر سے اکٹھے کر کے جن پارٹیوں میں دیے جاتے ہیں, تو سوچنا چاہیے یار ان لوگوں کو بھی کہ یہ کیوں اس طرح کے حرکتیں کرتے, جیڑا کام بھائیں تانوں نہیں آندا کل ہی وہ ہاتھ باندھے ہو, نہ کریں وہ کام. مجھے کرکٹ نہیں کھیلنی آتی, میں نہیں کھیلتا. مجھے لاٹو چلانا آتا ہے, بھائیں میں لاٹو چلا لینا. ٹھیک ہے, یعنی میں ایک بات کروں, مجھے لوڈو کھیلنی آتی ہے میں لوڈو کھیل لیتا, مجھے چیس نہیں کھیلنی آتی میں چیس نہیں کھیلتا. تو آپ کو جو کام نہیں آتا آپ اس میں پائیں دخل اندازی کیوں کرتے ہیں؟ جو جن کا کام ہے وہ وہی کریں تو حالات بہتر رہیں گے. بہرحال اب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس پر مزید تحقیقات کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ پائنجر جڑا پاکستان کے خلاف ہے نا وہ سارے قانون کے مطابق ڈیل کرے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ جذبات کی رو میں بہ کر کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے قانون وائلیٹ ہو جائے, ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. قانون کی جو ہے نا بالکل اس کے اندر رہ کے کارروائی ہونی چاہیے. اس پر بات چیت ہو رہی ہے میرے ذرائع کے مطابق وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے اندر. ابھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا, لیکن لگتا یہ ہے کہ جناب یہ ان پر ضرور کوئی قانونی کارروائی ہوگی. باقی شہباز گل صاحب نے جو جرم قبول کیا, آج ان کے وکیل نے ضمانت کا کیس دائر کیا ہوا تھا, وہاں پر انہوں نے پائن نے کیا کہ جناب جو ہے نا بغاوت کا جو کیس ہے, بغاوت کے اکسانے کے کیس میں تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے وکیل نے کہا ہے کہ شہباز گل معافی مانگنے کو تیار ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ عدالت میں معافی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا جرم قبول کر رہے ہیں. جو الزام آپ پر لگایا آپ اس کو قبول کر رہے ہیں کہ ہاں جی پائن میں کیتا ہے, میں نے معافی دے دیو. معافی میں ادو ہی مانگتا ہے نا, وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا عدالت کے اندر. وہ ایسے ہوتا ہے کہ سر یہ بالکل جو الزام لگا ہے یہ درست ہے, مجھے معاف کر دیا جائے. تو پھر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے جرم کیا ہے, تو پھر یہ جو معافی ہے نا پھر عدالت دے سر پہ ہوتی ہے کہ وہ جناب معافی دیندی کہ نہیں دیندی, قانون کے سر پہ ہوتی ہے کہ وہ معافی دیندا کہ نہیں دیندا. ویسے شہباز گل صاحب کا جو قصور ہے نا وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ معافی ہو جائے پائیں. میرا خیال ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا اور اس پر معافی کی گنجائش ذرا کم ہی ہے. بہرحال سر پاکستان کی سیاست ہے, ایتھے پتہ نہیں کیڑے کیڑے بندے جنہوں نے پاکستان سرنڈر کیتا, مشرقی پاکستان جنہوں نے وہ یعنی ملک عدد جڑا نہ کروا لیا, ان کو بھی پورے اعزازات کے ساتھ دفنایا گیا تھا. پاکستان ہے, میرا خیال ہے کہ انف از انف, اب اس کے اوپر ضرور کارروائی بنتی ہے. باقی سر کرنا کرانا حکومت نے ہے یا جو اس ملک کے کرتے دھرتے انہوں نے. ہم تو ایک عرض ہے, ایک سوال ہے جو مدت سے کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے کہ سر آئین اور قانون جو بھی ہے اس پر عمل ضرور کریں. میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں. آپ لوگ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.